جی ناظرین السلام علیکم۔ دو تین خبریں بڑی اہم جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ڈائریکشن کیا ہے، آپریشن کس کے خلاف ہونا ہے، آپریشن کس کا ہونا ہے اور کس طرف اب ریاست نے چلنا ہے۔ سب سے بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کا سیاستدان کہتے تھے ان کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ سارے چینل کہہ رہے ہیں کہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کیا ہے، بحریہ ٹاؤن سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ اور شیخ رشید، لگتا تھا کہ پاکستان میں ہر سیاستدان گرفتار ہو سکتا ہے، بھٹو کو پھانسی ہو سکتی ہے، نواز شریف ملک بدر ہو سکتے ہیں، شہباز شریف جیل میں جا سکتے ہیں، بے نظیر بھٹو کو جیل ہو سکتی ہے، شاہد خاقان عباسی جیل میں جا سکتے ہیں، راجہ پرویز اشرف جیل میں جا سکتے ہیں۔ جیل میں نہیں جا سکتے تو شیخ رشید نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن ہی اس طرح کیا ہے۔ ماشاء اللہ لگا ہو یا نہ ہو، آمریت کا دور ہو یا نہ ہو، وہ اپنے آپ کو فوج کا ترجمان کہتے تھے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے میڈیا پر اس جیسے احمق شخص نے راج کیا۔ وہ چینلوں پر آ کر جو کچھ مرضی جو دل میں آتا تھا وہ کہتے تھے، اور اس بدتمیزی اور بکواس کے اوپر پھر چینلز کئی کئی گھنٹے کی ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے۔ شیخ رشید صاحب سے زندگی میں حالات کو سمجھنے میں، پڑھنے میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن اس دفعہ غلطی ہو گئی۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو 10 مئی کو انہوں نے ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو جہاد کر رہا ہے اور جو انقلاب لا رہا ہے وہ آ کے رہے گا۔ لیکن آپ کو پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد کہ جو بغاوت عمران خان نے برپا کی تھی اس کو کچل دیا گیا، اور کچلا کسی سیاسی جماعت نے نہیں، کسی جمہوری حکومت نے نہیں، اس بغاوت کو کچلا تھا بنیادی طور پہ ریاست نے۔ اور اس ریاست نے کہ جس کے ہمیشہ سے ترجمان رہے شیخ رشید صاحب، اور اس دن شیخ رشید صاحب سے غلطی ہو گئی۔ یہ اپنی ریلی نکال کے یہ سمجھ رہے تھے کہ لال حویلی کے سامنے کوئی جلسہ ہو رہا ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد ریاست بدل جائے گی، عمران خان کا دور پھر آئے گا، یہ پھر 2-4 منسٹریاں قابو کر لیں گے، اس میں کوئی کام نہیں کریں گے اور تباہی پھیلائیں گے، اور بدتمیزی اور بکواس کا ایک دور جو ہے اس میڈیا پر پھر مسلط ہوگا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اور شیخ رشید صاحب 10 مئی کے بعد پہلے تو مختلف جگہ روپوش رہے، کبھی اپنے فارم ہاؤس پہ چھپتے رہے جس کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ فارم ہاؤس، آپ تو اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کا چوکیدار کہتے تھے، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ فارم ہاؤس، F7 میں گھر اور یہ سارا کچھ، تو یہ کیسے بن گیا؟ کسی نے نہیں پوچھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پوزیشن اس طرح کرتے تھے کہ ان سے کسی سے سوال پوچھنے کی جرت ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال وہ کافی عرصہ روپوش رہے، اور جو خفیہ ادارے تھے ان کی طاق میں تھے۔ اور کل شام کو شیخ رشید صاحب کو بحریہ ٹاؤن سے اور بقول میڈیا کے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ صاحب پکڑے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا نظام پکڑا گیا جو گزشتہ 20-25 سال سے شیخ رشید کی گرد حرکت کر رہا تھا، جس کا محور شیخ رشید ہوا کرتے تھے، اندر سے جھوٹی سچی خبریں لاتے تھے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام میڈیا والوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا منصب بنیادی طور پر دوسرے تمام سیاسی جماعتوں پر تبرہ بھیجنا، انہیں برا بھلا کہنا اور نفرت اور اشتعال پھیلانا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں عمران خان کے ساتھ جو تقاریر انہوں نے کی تھیں، اس سے اگر تو کوئی حکومت ہوتی اس وقت اور کوئی اس وقت ایکشن لینے کی پوزیشن میں ہوتا تو ان کو جو ہے اشتعال پھیلانے کے لیے قابل نفرت تقاریر کرنے کے الزام میں انہیں اندر کر دیا جاتا۔ لیکن اس وقت حالات ایسے بنا دیے گئے کیونکہ لوگوں کی آنکھوں پر، دماغوں پر ہائیبرڈ نظام چھایا ہوا تھا اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تو اس جیسے بدقماش لوگوں کو ہم نے ہیرو بنایا اور یہ چینلوں پر حکومت کرتے رہے۔ مجھے ترس آتا تھا، اچھے خاصے پڑھے لکھے ہمارے بعض اینکر تھے جو ریٹنگ کے چکر میں اس طرح کی بدتمیزی کو سنا کرتے تھے، اور بے سر و پا گفتگو، نہ کوئی انٹلیکٹ، نہ کوئی نالج، نہ اس میں کوئی عقل کی بات، لیکن یہ ہر چینل پر
گفتگو کرتے تھے اور سارے چینل بیچارے ریٹنگ کے لیے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا کرتے تھے۔ کل وہ دور ختم ہو گیا، شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے کہ جہاں پر اپنے پالے ہوئے لوگوں کو بھی معافی نہیں مل رہی۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ریاست نے کچھ لوگ ایسے رکھے ہوئے تھے جو ہر دور میں کامیاب سیاستدان کہلاتے تھے، شیخ رشید صاحب ان میں سے ایک تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اب ریاست نے ایک ایسا موڑ لیا ہے 9 مئی کے بعد کہ اب معافی کسی کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ گیٹ نمبر 4 کا چپڑاسی ہو، چاہے وہ گیٹ نمبر 2 کا چپڑاسی ہو۔ اسی طرح کی مثال ایک اور ہے، پرویز الہی صاحب ریاست کے بڑے لاڈ لے رہے ہیں، ریاست نے بڑے لاڈ اٹھائے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ چودھری شجاعت نے فرمائش کی کہ سارے وزیر اعظم بن رہے ہیں تو مجھے بھی وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو چودھری شجاعت کو صرف فرمائش کرنے پر 45 دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا گیا، صرف فرمائش کرنے پر، کہ بھئی دل چاہ رہا ہے ان کا کہ کافی دن ہو گئے فارغ بیٹھے ہیں تو چلو وزیر اعظم بنا دیں۔ بالکل ایسی کیفیت ہوئی تھی جلال مشرف کے دور میں، وزیر اعظم بنا دیا، ساری عمر وزیر اعظم کا پروٹوکول ان کو ملتا رہا، تنخواہ پکس وغیرہ ملتے رہے، اور پھر وزیر اعظم کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ تو جو جلال مشرف کے دور میں راج کرتے رہے، جنہوں نے پنجاب پر نہیں پاکستان پر حکومت کی ہے، اپنے ذاتی کاروبار کو کہاں سے کہاں بڑھایا، کیا کچھ نہیں کیا اس ملک میں، کسی نے کبھی ان سے سوال نہیں کیا۔ اب وہی پرویز الہی صاحب ہیں، اور معاملات یہ ہیں کہ ان کی ایک جگہ سے ضمانت ہوتی ہے، دوسری جگہ سے گرفتاری ہو جاتی ہے۔ ایسا کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا، دوسری جگہ ضمانت ہوتی ہے، تیسری جگہ سے گرفتاری ہو جاتی ہے۔ اب تک سنا ہے کہ 12 دفعہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے، 12 دفعہ ان کی گرفتاری ہو چکی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر 100 دفعہ بھی ان کی ضمانت ہوگی تو 100 دفعہ ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی، اس لیے کہ یہ لوگ اب ریاست کے لاڈلے نہیں رہے، یہ اب ریاست کے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ اور ان کا بنیادی جرم یہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی اس نفرت انگیز کیمپین جسے 9 مئی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے دھیان نہیں چھڑائی، اس بیانیے کے مطابق خود کو تبدیل نہیں کیا، یعنی 9 مئی کی نہ تردید کی نہ مذمت کی، بلکہ 9 مئی کی حمایت کرتے رہے۔ اس کے بعد سے حالات ہمیں تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور پرویز الہی بھی وہی گیٹ نمبر 4 والے سپاہی کی طرح آج کل زیر عتاب ہے۔ ریاست اب کسی کو بخش نہیں رہی۔ پھر اس پہ کمال یہ ہوا کہ کل قاضی فائز عیسیٰ نے بھی چیف جسٹس کا حلف لے لیا۔ ریاست کے لاڈلے عارف علوی بھی تھے، صدر مملکت کے عہدے پر براجمان ہیں۔ عارف علوی وہی شخص تھے کہ جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور ان کی اہلیہ کے خلاف ایک جھوٹا ریفرنس بھیجا تھا، جس کی بلا وجہ قسم کی تفتیش کرائی جاتی رہی۔ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ بزرگ خاتون ہیں، لاٹھی سے چلتی ہیں، ایف بی آر کے دفتروں میں انہیں بار بار بھیجا گیا، جو کہ ان کا رتبہ مقام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی ان کے گھروں میں خفیہ والے گھس آئے، اور وہی شخص جسے ہم عارف علوی کے نام سے جانتے ہیں کل مجبور تھا قاضی فائز عیسیٰ کا حلف لینے کے لیے ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو بیگم سرینہ عیسیٰ کو حلف کے دوران اپنے ساتھ رکھا، اس کی کئی تشریحات کی جا سکتی ہیں۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ خواتین کے احترام کی اس سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ وہ بدبخت شخص عارف علوی جس نے اس خاتون کی توہین کرنے کی کوشش کی، وہ مجبور تھا ان کا احترام کرنے کے لیے، اور اب قاضی فائز عیسیٰ سب سے بڑے انصاف کے عہدے پر براجمان ہے، اور عارف علوی کے جانے کے دن اب قریب آ چکے ہیں۔ سچ تو وہ جا چکے ہیں، ابھی ایک عبوری سی مدت ہے جس کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سب سے پہلے
اس کا آغاز ہوگا. ابھی یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو لائیو دکھایا جائے گا یا نہیں دکھایا جائے گا. یہ وہ بل تھا جس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ نے کسی بھی مقدمے میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ فیصلہ کیا تھا کہ چیف جسٹس کے اختیارات لامتناہی ہوں گے. وہ جب چاہے کوئی کیس پکڑ کے سو موٹو لے لے گا، یا اس کو اپنے بینچ کی معاونت درکار ہوگی، کورٹ کی معاونت درکار ہوگی. ماضی میں چیف جسٹسز فرعون کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ خود بطور چیف جسٹس اپنے اختیارات کم کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اصل حکمرانی فرد کی نہیں، آئین کی ہوتی ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.